الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حضرات گرامی، 2 دن سے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ ساری عزتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہم سب کو اللہ کی عزت کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دے رکھی ہے اس عزت کی پاسداری اور حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ کچھ امور اور اعمال ایسے ہیں جنہیں اگر ہم اور آپ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں عزت سے سرفراز فرمائے گا، عزت سے نوازے گا۔ ان میں سے پہلی چیز پختہ ایمان، اسلامی احکام پر عمل کرنا، دل میں اللہ کا ڈر بسانا، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کو گھروں میں رواج دینا، یہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض ہو چکی ہیں۔ اسی طرح وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے، دین کا سیکھنا، علم سیکھنا، دین کے احکام کو سیکھنا۔ اگر کوئی شخص علم دین سے جڑ جائے، دین سیکھے، یا وہ علم سیکھے جس سے خود اس کا اور اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو، جائز طریقے پر وہ اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا، اللہ کی مخلوق کا فائدہ پہنچائے، تو ایسے علم کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے عزت سے نوازے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیتیں اتاری ہیں، 5 آیتیں سورہ علق کی، اس میں سے ایک آیت کریمہ ہے اقرأ وربک الاکرم۔ اے نبی آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت عزت والا ہے۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت عزت والا ہے۔ یعنی ایک آدمی پڑھے گا، علم سے جڑے گا، جتنا علم سیکھے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت اسے دے گا۔ اللہ کے پاس عزت کی کمی نہیں ہے۔ آپ جس قدر قرآن سے، حدیث سے جڑیں گے، ان علوم سے جڑیں گے جو دنیا اور آخرت میں فائدے کے لیے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے مفید ہیں، اگر آپ ایسے علوم سے جڑے تو اللہ رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے گا، رفعت و بلندی عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو رفعت اور بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور ان لوگوں کو جو علم سے نوازے گئے، جن کے پاس علم ہے، ایمان والوں کو اور علم والوں کو اللہ تعالیٰ رفعت و بلندی دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عزت کے حصول کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو علم سے جڑنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے انہی فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کے نام حضرت آدم کو سکھا دیے جن کا علم فرشتوں کو نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ فرشتوں سے پوچھا گیا، انہیں اس کا علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم کے سلسلے میں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو دیکھیں یہاں ایک بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ یہ علم رفعت اور عزت کا سبب بنا۔ حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا بہت ساری چیزوں کا، فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید میں ان کے نام سے ایک سورت ہے۔ ان کے 12 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، سب 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، اس میں یوسف علیہ السلام بھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، اور بچوں کے مقابلے میں ان سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ میں نے ایک دن درس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ محبت ایک فطری عمل ہے، کسی سے زیادہ اور کسی سے کم ایسا ہو سکتا ہے 4 بیٹے ہوں، کسی سے محبت زیادہ ہو باپ کو اور کسی سے کم ہو، یہ عیب نہیں ہے۔ عیب یہ ہے کہ یہ محبت ظلم کا سبب بن جائے۔ آدمی 4 بیٹوں میں سے کسی ایک سے زیادہ محبت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن جس سے زیادہ محبت کر رہا ہے ساری دولت اسی کو دے دے اور بچوں کو محروم کر دے، یہ غلط ہے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، لیکن حضرت عائشہ سے جو محبت آپ کو تھی وہ ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک محبوب کون ہے، تو کہا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، کچھ لوگوں میں سے کسی سے محبت زیادہ ہو جائے اور کسی سے کم ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ یہ محبت ظلم کا، ناانصافی کا سبب نہ بنے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ دوسرے بھائیوں کو حسد ہو گیا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا، اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ ایک قافلہ ادھر سے گزرا، اس نے نکالا یوسف علیہ السلام کو، وہ لے کر کے مصر گیا، مصر کے بازار میں ان کو بیچ دیا۔ مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی ہے، خریدنے والے موجود ہیں اور بولی لگ رہی ہے اور بیچ دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے خریدا، گئے، ایک الزام لگا، جیل میں چلے گئے۔ دیکھیے پریشانیاں، کنویں میں ڈال دیے گئے، مصر کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں، جیل کی سلاخوں میں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ خوابوں کی، کوئی بھی خواب دیکھتا یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے اور وہ بتا دیتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہو گیا، تو وہی یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ڈالے گئے تھے، جو مصر کے بازار میں بیچے جا رہے تھے، جنہیں جیل میں ڈالا گیا تھا، وہی مصر کے خزانوں کے مالک بن گئے۔ وہی یوسف مصر کے خزانے کے مالک بن گئے، اور وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، قحط سالی پڑی، سوکھا پڑ گیا، غلہ کم ہو گیا، وہی لوگ ہاتھ پھیلائے ہوئے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے۔ تو حاضرین گرامی، یہ علم رفعت کا سبب ہے، بلندی کا سبب ہے۔ کوئی بھی عالم ہو یا عصری تعلیم سے جڑا ہوا شخص ہو، عالم ہو، حافظ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کے آگے اور پیچھے آداب و القاب لگائے جاتے ہیں۔ کسی کو صرف ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا، ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ ماسٹر صاحب کہا جاتا ہے، عالم مولوی صاحب کہا جاتا ہے، حافظ صاحب کہا جاتا ہے۔ ان کے آگے پیچھے القاب و آداب لگائے جاتے ہیں۔ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس علم کی وجہ سے انہیں عزت ملی ہوئی۔
میں آپ کو بتاؤں، حدیثیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بہرحال جو بھی حدیث کے طالب علم ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہم تک بہت سارے لوگ ہیں، ایک سلسلہ سند ہے، اللہ کے نبی سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، پھر کسی نے، پھر اس کے بعد محدث نے، جن کی کتاب ہے، امام بخاری نے، ترمذی نے، نسائی نے، مسلم نے، یہ ہے۔ ان حدیث کے راویوں میں بعض ایسے نام آتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں تھا، ایک ہاتھ نہیں تھا، ایک پیر نہیں تھا، آنکھ نہیں تھی، سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے گھی اور تیل بیچتے تھے، کوئی جوتا ٹانکتا تھا، جوتا، یعنی پیشے کے اعتبار سے بھی کمزور، مال کے اعتبار سے بھی کمزور، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، آنکھ سے کم دکھائی دیتا ہے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، مگر اللہ کے نبی کی حدیثوں سے جڑ گئے، علم سے جڑ گئے، قرآن سے جڑ گئے، حدیث سے جڑ گئے، اتنی عزت دی اللہ پاک نے کہ آج بھی ہر حدیث کا طالب علم جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کہتا ہے، اللہ ان پر رحم فرما، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ یہ برکت ہے علم کی، یہ عزت ہے علم کی۔ حاضرین گرامی، تو یہ علم جو ہے عزت کا سبب ہے، جتنا آدمی علم سے جڑے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت اسے عطا فرمائے گا۔ اس لیے علم سے جڑیے، علم سیکھیے، اپنے بچوں کو علم سکھائیے، قرآن مجید کا حافظ بنائیے، دین کا علم سکھائیے، مسجدوں میں موقع ملے، آپ کاروبار سے فارغ ہوں، وقت نکالیں، امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے قرآن سیکھیے، 2-4 آیتیں یاد کیجئے، مسئلے مسائل پوچھئے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اکثر صحابہ کرام نے بڑی عمر میں علم سیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے تو آپ کے لیے علم سیکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بڑے تھے عمر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو 40 کے پار تھے، 50 کی عمر میں تھے، لیکن وہ حافظ بن گئے، قرآن مجید کو یاد کر لیا، دین کی تعلیم سے آگاہ ہوئے، حدیثیں یاد کر لیا۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم بڑی عمر کے ہیں اور ہم نہیں سیکھ پائیں گے یا ہمارے لیے واجب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ایک ڈھکوسلا ہے، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ یہیں آپ کے ہبلی میں 2 سال تھا، ایک صاحب ہیں، ان کا نام یاسین ہے، یاسین بھائی دہلی کے رہنے والے ہیں، ایک زمانے سے آ کر کے یہیں بس گئے ہیں، ان کی عمر اس وقت کچھ کم 60 سال ہوگی، ایک حرف عربی نہیں جانتے تھے، ایک حرف عربی نہیں جانتے تھے۔ مولانا عبدالرزاق صاحب جامعی حفظہ اللہ جو ہبلی کے ہیں، انہوں نے ان کو ان کے پیچھے پڑے، انہیں شوق دلایا کہ نہیں آپ کو سیکھ لینا چاہیے یاسین بھائی، آپ پڑھ لیں گے۔ 55 سال کی عمر میں اس شخص نے قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑا اور کئی سورتوں کے حافظ ہیں آج وہ، کئی سورتیں، قرآن تو ایک دم روانی کے ساتھ اچھے سے پڑھتے ہیں، اور صرف قرآن ناظرہ نہیں، کئی سورتیں ان کو یاد ہیں، بڑی بڑی سورتیں یاد ہیں، 29ویں پارے کی سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ نوح، بلکہ ان کا نام یاسین ہے اس لیے سورہ یاسین بھی یاد کر لیا ہے پورا۔ تو حاضرین گرامی، آپ علم سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، حدیثوں سے جڑیے، اللہ رب العالمین آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ عزت کی ایک اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ عزت جس چیز سے ملتی ہے وہ ہے تواضع اور خاکساری، اپنے آپ کو خاکساری کے انداز میں پیش کرنا، کمزور اور حقیر کر کے پیش کرنا، تکبر اور گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ کو نوازا ہے، بڑے آدمی ہیں آپ، بڑا مقام ہے آپ کا سماج و معاشرے میں، لیکن آپ اس مقام و مرتبے کی دھوس نہ جمائیں کہ آپ ایک غریب کے سامنے کھڑے نہ ہوں، ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو پھٹکار دیں، ایک غریب آدمی کو جھٹک دیں۔ یہ ساری چیزیں ذلت اور رسوائی کی چیزیں ہیں۔ آپ خاکساری سے پیش آئیں، ایک چھوٹا اور حقیر بن کر کے ہر ایک سے ملیں، یہ عزت کا سبب ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں آپ کی طرح نہ کوئی آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا، سب سے افضل انسان اس دنیا کے، مگر ایک لونڈی آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فلاں نے بلایا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے جاتے، ایک چھوٹا سا لڑکا آتا پکڑ کے لے کے چلا جاتا، کبھی آپ اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے زمین پہ، کسی کے ہاں چلے گئے، بلا لیا، دعوت میں پہنچ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاکساری اور تواضع کا مظاہرہ کرتے تھے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت ملی دنیا دیکھ رہی ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرے گا، تکبر گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچائے گا، سب سے ملے گا، اپنے آپ کو ایک حقیر و کمزور ثابت کرے گا، متواضع اور خاکسار بنائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو متواضع اور خاکسار ہونا چاہیے، یہ عزت کا ایک بہت اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ اسی طرح عزت کے حصول کی ایک اور چیز، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لینا، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لینا، کس کے پاس کیا ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، ہمارے پاس کیا ہے، اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے وہ ہمارے لیے بس ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اسی پر قانے ہیں، وہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ جو شخص دنیا سے بے نیازی اختیار کر لے، لوگوں کے مال و جائیداد کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور آدمی کی عزت لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جانے میں ہے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، لوگوں کے مال کی طرف حرص، لالچ اور حسد کی نگاہ سے نہ دیکھے، اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح عزت کا ایک ذریعہ معاف کر دینا، معافی۔ ایک آدمی آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے معاف کر دیا، غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ مجرم نہیں ہیں، ایک شخص آپ پر زیادتی کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اسے معاف کر دیا، تو یہ عفو درگزر، یہ معاف کر دینا، بڑا دل دکھانا اللہ رب العالمین کے ہاں بہت محبوب ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص تلوار لے کر کے مارنے کے لیے آیا، آپ جب اس پر قادر ہو گئے تو آپ نے اسے معاف کر دیا، اس کو آپ نے معاف کر دیا، جو جان لینے آیا تھا آپ نے ایسے شخص کو معاف فرما دیا۔ ایک آدمی آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کا بستر غلیظ کر کے چلا گیا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، اس کو معاف کر دیا۔ ایک آدمی ہے، آپ جا رہے ہیں راستے سے، پیچھے سے چادر آپ کے گلے میں پھنسا کے اور کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے محمد فلاں مال جو آیا ہے اس میں ہم کو حصہ نہیں دیں گے۔ ایک تو زبانی طور پر بھی تکلیف پہنچا رہا ہے اور چادر آپ کے گلے میں ڈال کر کے کھینچ رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں چادر موٹی تھی، گلے پہ اس کے نشان پڑ گئے، آدمی گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچے تیزی سے تو نشانات بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آپ نے دیکھا اور آپ مسکرا دیے۔ ایک آدمی جو گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچ رہا ہے اور برے القاب سے پکار رہا ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے جس انداز میں پکارنے کا حکم نہیں دیا ہے اس انداز میں پکار رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ معافی کو لازم پکڑیے، عفو درگزر کو لازم پکڑیے۔ سب انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ اس پر بڑا دل دکھائیے، معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ اسی طرح ظلم پر صبر کر لینا۔ ظلم، کسی نے آپ پر ظلم کیا اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے اور آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہے،
آپ کو اس نے گالی دی، آپ گالی دے سکتے ہیں، آپ کو اس نے مارا ہے، آپ اس سے زیادہ مار سکتے ہیں، آپ اس سے ہر اعتبار سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کہا کون جائے اس کے منہ لگنے، بیکار آدمی ہے، چھوڑو جانے دو۔ ایسے شخص کو آپ نے ظلم پر آپ نے صبر کر لیا طاقت رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا۔ حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اسی طرح نمازوں کا قائم کرنا، خاص طور پر قیام اللیل، رات کی نماز تہجد ادا کرنا، یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں ذکر کیا، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں باعزت رہنے والے ہیں، عزت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اسی طرح عزت کا ایک ذریعہ اور سبب آخرت کو، موت کو یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، سب سے ہوشیار آدمی کون ہے، سب سے چالاک کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیاری کرے، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے، وہی شخص سب سے بہتر ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دنیا کا شرف اور آخرت کی عزت دونوں پا گئے۔ ایسے لوگ جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ دنیاوی شرف بھی پا گئے، دنیا میں بھی عزت پائے اور آخرت میں بھی ان کو عزت ملنے والی ہے۔ تو اپنی موت کو یاد کرنا اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرنا اور اس کو آسان بنانے کے لیے محنت کرنا، عبادت کرنا، یہ ایک آدمی کے لیے عزت کا سبب ہے۔ آخری چیز، مسجد کی دیکھ ریکھ کرنا۔ مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرنے سے عزت ملتی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کوڑا کرکٹ یہاں سے ہٹانا، اس میں جھاڑو دینا، صاف کرنا۔ اللہ کا گھر ہے، جو شخص اللہ کے گھر سے جڑ جائے گا اللہ اسے بڑی عزت دے گا۔ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، انتقال ہو گیا اس کا، رات میں اسے دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ اس کی قبر بتاؤ، اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ اس کی قبر کے پاس گئے اور آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک معمولی عورت، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے سمجھا ایک معمولی عورت ہے اس لیے ہم نے اس کو دفن کر دیا، آپ کو بتایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس گئے، دیکھیے مقام، دیکھیے اللہ کے نبی اس کی قبر کے پاس گئے ہیں اور اس کے لیے دعا کر رہے ہیں رحمت کی، مغفرت کی۔ آخری چیز، عزت کے حصول کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے، جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں۔ ہم اگر دوسروں کی عزت کریں گے وہ ہماری عزت ضرور کریں گے، اور اگر ہم دوسروں کی عزت نہیں کریں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہی چیز ہمارے ساتھ بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جن سے دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما اور آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔